نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 69 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو سب جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں؟ یعنی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں؟ اَنَّا یُصْرَفُونَ، کہاں وہ سب پھیرے جاتے ہیں۔ ان کا انکار اور تکذیب کے لیے یا ان کے رد و ابطال کے لیے، یعنی ظہور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کسی طرح حق کو نہیں مانتے، یہ تعجب کا اظہار ہے۔ یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام دلائل بھی دے دیے، ثبوت بھی دے دیے، تمام معلومات بھی پہنچا دیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ تعجب کا اظہار کیا گیا کہ کہاں وہ پھر رہے ہیں، کدھر کو وہ جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا کتاب قرآن کو اور جس کو ہم نے بھیجا۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم نے بھیجا اس وحی کے ساتھ اپنے رسولوں کو تو عن قریب وہ سب جان لیں گے۔ إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، جب طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں وہ سب گھسیٹے جائیں گے۔ فی الحمیم، کھولتے پانی میں۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں وہ سب جلائے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر کہا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم تھے سب شریک ٹھہراتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ سب کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہم سے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب قرآن کو اور اس وحی کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تو عن قریب وہ جان لیں گے۔ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے تو زنجیریں ہوں گی وہ گھسیٹے جائیں گے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو جہنم میں ان مکذبین کا یعنی ان جھٹلانے والوں کا ہوگا۔ کھولتے پانی میں، پھر آگ میں وہ جلائے جائیں گے۔ مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی یہ لوگ اس کا ایندھن ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم سب پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے اللہ سب کافروں کو۔ ذالکم، یہ عذاب ہے، بما کنتم تفرحون، اس وجہ سے کہ تھے وہ سب خوشیاں مناتے اتراتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، زمین میں بغیر حق کے، وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم سب اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، پس برا ہے ٹھکانہ سب تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ،
آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم واقعی دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ، ہماری مدد کیا کریں گے؟ اقرار کرنے کے بعد پھر ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، الانعام 23۔ اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے نہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی، کیونکہ وہاں ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی اور نقصان پہنچا سکتی تھی نہ نفع۔ یعنی ان مکذبین کی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم اکڑتے تھے۔ یعنی تمہاری یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر و تکذیب اور فسق و فجور میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔ اب آؤ، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، پس برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ یہ جہنم پر مقرر فرشتے اہل جہنم کو کہیں گے تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر واقعی ہم دکھا دیں آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک فالینا یرجعون، یا ہم ضرور فوت کر دیں آپ کو اس سے پہلے تو ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے، کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہو سکتا ہے، یعنی دنیا میں ہی ان کی گرفت کر لیں، اور حسب مشیت الہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیامت والے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، یعنی آپ کی دنیا میں ان کو مبتلا عذاب کر دیں۔ یعنی چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ یعنی اگر کافر دنیاوی مواخذہ و عذاب سے بچ بھی گئے تو آخر جائیں گے کہاں؟ آخر میرے ہی پاس آئیں گے جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، ان سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان کیا آپ پر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ پر۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آ گیا اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ، اور خسارے میں رہے اس موقع پر، هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اہل باطل سب۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے کئی رسول آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان کیا آپ پر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ پر، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار کہ وہ لے آئے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ پھر جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں رہے اس موقع پر اہل باطل۔ اور یہ تعداد میں بنسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے قرآن کریم میں تو صرف 25 انبیاء اور رسول کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آیات سے مراد یہاں معجزہ اور خرق عادت واقع ہے۔
جو پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے گا، یعنی پیغمبروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دکھاؤ، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے، یہ صرف ہمارے اختیار میں تھا۔ بعض نبیوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے دیے گئے تھے، بعض قوموں کو ان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا معجزہ صادر کر کے دکھلا دیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے جو بعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے جس طرح کا چاہتے خرق عادت امور کرامات کا اظہار کر دیتے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ جب اللہ نے پیغمبروں کو یہ اختیار نہیں دیا جن کو اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، تو کسی ولی کو یہ اختیار کیوں کر مل سکتا ہے، بالخصوص جب ولی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے معجزہ ان کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہ تھی، اس لیے یہ قوت کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ولی کی ولایت پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے انہیں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے، یعنی دنیا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آ جائے، یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اور یہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور پیش ہونے کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔